بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 23، سورہ المومنون۔ موضوع اور مباحث: اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات و حیوانات کی پیدائش اور دوسرے اثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ توحید اور معاد کی جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے یہ پیغمبر تم سے کہتا ہے، ان کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے ہیں، جو بظاہر تو قصے ہی نظر آتے ہیں، لیکن دراصل یہ پیرائے میں چند باتیں سامعین کو سمجھائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ آج تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو شبہات و اعتراضات وارد کر رہے ہو وہ کچھ نئے نہیں ہیں۔ پہلے بھی جو انبیاء دنیا میں آئے تھے، جن کو تم خود فرستادہ الہی مانتے ہو، ان سب پر ان کے زمانے کے جاہلوں نے یہی اعتراضات کیے تھے۔ اب دیکھ لو کہ تاریخ کا سبق کیا بتا رہا ہے، اعتراضات کرنے والے برحق تھے یا انبیاء؟ دوم یہ کہ توحید و آخرت کے متعلق جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، یہی تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے دی ہے۔ اس سے مختلف کوئی نرالی چیز آج نہیں پیش کی جا رہی جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہو۔ سوم یہ کہ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی بات سنی انسنی کر دی اور ان کی مخالفت پر اصرار کیا، وہ آخرکار تباہ ہو کر رہیں۔ چہارم یہ کہ خدا کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی امت کے لوگ تھے۔ اس دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو، سب لوگوں کے تبع ذات ہیں، ان میں سے کوئی بھی من جانب اللہ نہیں ہے۔